اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اذکار میں گزار رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتی رہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ روزانہ کے اعمال کو ذکر کروں، تمام نمازوں کے ساتھ کیے جانے والے ان اعمال کو ذکر کروں جن سے ہماری زندگی میں ذکر اللہ شامل ہو، قرآن پاک کے ایسے فضائل شامل ہوں جن کے کرنے سے ہمارے تمام معاملات بھی حل ہو جائیں اور ہم اللہ کے ذکر میں بھی اپنا وقت گزار سکیں۔ تو دوسرا عشرہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے کہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، کیونکہ اب آخری عشرہ آنے والا ہے جو کہ طاق راتوں کا عشرہ ہے۔ انشاءاللہ اس رات میں کوئی بھی ایسی رات ہوتی ہے فضیلت اور برکت والی جو کہ لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تو آپ کے صرف چھوٹے چھوٹے عمل 84 سال کی عبادتوں کے برابر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ طاق راتوں کے اعمال بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور دنوں کے اعمال تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ۔ میں طاق راتوں کی عبادات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آج میں جو خاص طور پر آپ کو ذکر بتاؤں گی وہ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 کا ذکر ہے۔ اس کے پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس کے پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، کیا فضائل ہیں، ایسے حیرت انگیز فضائل ہیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے اس کے فضائل اور برکات کو سن کر۔ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ یہ ہم نے بعد نماز عشاء پڑھنا ہے۔ اس کو میری ویڈیو کو شروع سے انڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جو کرنے سے رہ جائے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے چینل کی نیو اپڈیٹس آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیس بک کے پیج نہر اسلام کو لائک کر دیجیے، اور اگر آپ مجھ سے کوئی پرسنل سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی وظیفے کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پیج پر میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 18ویں روزے میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ توبہ کی ان آیات میں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم ہے۔ اس دعا کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص صبح شام 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بنا دیتے ہیں، اس کی تمام دن کے کاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ بنا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کلمات کو 11 مرتبہ دہرا لیں۔ بعد نماز ظہر سورۃ جمعہ کی آیت ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم آیت نمبر 4 ہے۔ اس کو آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے سے اپنے فضل و کرم کا دروازہ آپ پر کھول دیں گے۔ اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے دعائے کرب اور حاجت کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعائے کرب اور حاجت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ہے۔ اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم فرماتے ہیں۔ یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بعد نماز مغرب آپ نے سورہ واقعہ کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الواقعہ جو ہے یہ غنا کی صورت کہلاتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی کر دیتے ہیں۔ جو شخص سورہ واقعہ کو بعد نماز مغرب پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی محتاج نہیں کرتے، اس کو رزق کی تنگی نہیں عطا فرماتے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 کو 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سے لے کر لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا یہاں تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ قرآنی آیات کے اس وظیفے کی برکت عجیب و غریب ایک قصہ سناتی ہوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر کوئی اس آیت کو لے لے تو یہ آیت اس کو کافی ہو جائے گی۔ وہ یہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے لے کر آخر آیت تک۔ اس کا ترجمہ اور وہ اللہ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ
اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ایک چیز کا اس کے پاس اندازہ ہے۔ ان دو قرآنی آیات کی برکات کا عجیب و غریب قصہ آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں کہ علامہ جمہوری نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے۔ سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز آئی، مگر اس کی شکل دکھائی نہیں دی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہو، اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی۔ کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ، میں تم کو 10,000 دینار دیتا ہوں، تم مجھے وہ وظیفہ بتا دو۔ تو آواز آئی کہ تو دیناروں کو سمندر میں ڈال دے، مجھے مل جائیں گے۔ چنانچہ کشتی والے نے 10,000 دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا تو غیبی آواز والے نے کہا کہ وہ یہ وظیفہ وَمَن یتق اللہ سے آخری آیت تک تجھ پر جب کوئی بھی مصیبت آئے تو اس کو پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے تو 10,000 دیناروں کی کثیر دولت ضائع کر دی۔ اس نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، میں اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ قرآن شریف کی آیت ہے، ضرور نفع بخش ہوگی۔ اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی اور سوائے اس آدمی کے کشتی کا کوئی بھی آدمی زندہ نہیں بچا۔ یہ کشتی کے ایک تختے پر سوار ہوا اور سمندر میں بہتا چلا گیا۔ یہاں پر ایک جزیرے میں اترا اور چند قدم چل کر اس نے دیکھا کہ شاندار محل بنا ہوا ہے، ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اس محل میں ایک بہت ہی حسین عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ تو اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں اور میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر میں جا رہی تھی کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی۔ مجھے کوئی اچانک کشتی میں سے اچک کر بھاگ گیا اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوئی ہوں۔ ایک شیطان جن ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے اور وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے اور آج اس کے آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ آ کر تم پر حملہ کر دے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا تو عورت نے کہا کہ جلدی سے بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے ورنہ وہ تم کو ضرور ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ وہ جن آ گیا، یہ شخص کھڑا رہا مگر جوں ہی شیطان اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے وَمَن یتق اللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ شیطان زمین پر گر گیا اور اس کی زور کی آواز آئی گویا کہ پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر رہا ہے، پھر وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیجا ہے، تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات ملی ہے۔ پھر اس عورت نے اس آدمی سے کہا کہ مجھے اور ان موتی جواہرات کو اٹھا لو اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو، کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے موتی اور جواہرات اور پھل وغیرہ اور کھانے کا سامان لے کر یہ دونوں محل سے نکلے، سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی بصرہ جا رہی تھی، دونوں اس پر سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو پا کر بہت خوش ہوئے اور اس آدمی کے بہت شکر گزار ہو کر اس کو عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری داستان سنی اور دونوں کا نکاح کر دیا، دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے۔ تمام موتی جواہرات وہ جو جزیرے سے لائے تھے ان دونوں کی مشترکہ دولت بن گئے۔ اس عورت سے خداوند تعالیٰ نے اس مرد کو چند اولادیں بھی دیں اور دونوں بہت ہی محبت اور الفت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال اور وظائف قرآن میں بڑی بڑی تاثیرات ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے بارے میں عقیدہ صاف رکھا جائے، اعمال کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، زبان کو گناہوں کی آلودگی، حرام کے لقمے سے پاک رکھا جائے، عمل میں آپ کے اخلاص ہو، اللہ کی شرائط بھی پوری پابندی ہو تو انشاءاللہ قرآنی اعمال بڑی بڑی اور عجیب و غریب تاثیرات کا ظہور ہوگا، جس کی ایک مثال میں آپ کو سنا چکی ہوں۔ اس آیت کے پڑھنے سے رزق کے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ انسان کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا وظیفہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ اگلے دن کے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔